غریب ہو. بلال کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا, بلال کے پاس پہننے کو جوتی نہیں تھی, کھانے کو روٹی نہیں, پینے کو مشروب نہیں تھا, بلال کے پاس رہنے کو جھونپڑا نہیں تھا, مسجد نبوی کے صفحہ کے چبوترے پہ دن رات گزارا کرتا تھا. لیکن بلال نے پیسے سے نہیں, اپنے دل سے میری محبت کا سودا کیا. بلال کے دل کو اتنا قبول کیا, جو بلال مکے کی گلیوں میں رلتا تھا, ہم نے اس بلال کے دل کو قبول کر کے آنے والے وقتوں میں بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. اور کائنات کے لوگوں کو پیغام دیا, او لوگو اللہ اکبر. جب تک بلال بلال تھا, حبشے سے آیا تھا, غلام غلام تھا, اس وقت پہچان کوئی نہ تھی. جس کے دل میں خدا آ جائے, جس کے دل میں مصطفیٰ آ جائے, سارے نبیوں کا سردار اعلان کرتا ہے, اس کا ٹوٹا ہوا جوتا بھی بیت اللہ کی چھت سے اونچا ہو جاتا ہے. آج میرے عزیزوں, شہادت حسین سننے والوں, شہادت حسین پر پروگرام کروانے والوں, صبح سے لے کر مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا, اب تک آخری مہمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. کوشش کرنا ان پروگراموں کو, اتنا لاکھوں کا جو تم نے خرچہ کیا, اتنے ٹینٹ لگا, اتنے کھانے پینے کے گھروں میں انتظام کے, اسے جلسے کی حد تک نہ رکھنا. میں حج کے سفر سے جب میرے عزیزوں 7 تاریخ کو واپس آیا, اور طبیعت میں میری بے آرامی ہے. اب یہ میرا تقریباً 11 بجے سے 5واں پروگرام ہے. 5 گھنٹے 6 گھنٹے مسلسل بولنا, پھر مختلف انداز میں مختلف بیان کو بولنا. ابھی بھی ایک اور اس کے بعد انشاءاللہ رات میں ایک جگہ حاضری ہوگی. میری ہمت نہیں تھی, یہ حسینی صاحب کے ٹائم پہلے حرم میں فون کے ذریعے, پھر میں نے کہا چلو وعدے کیے پورے کریں, کیونکہ وہاں بھی تقریباً میرے ایک مہینے کے اندر 30 سے 35 بیان ہوئے. حجاج اکرام میں, امبالے کے لوگ, امروہے کے لوگ, دہرادون کے لوگ, حیدرآباد کے لوگ, پتہ نہیں کہاں سے, انڈیا سے, ہم یہاں کے ہیں, ہم لکھنؤ کے ہیں, ہم جو ہے بھوپال کے ہیں, ہم فلاں کے ہیں. تو پورا مجمع 500 600 کو گروپ ہوتا تھا, تو 2-2 گھنٹے بات چلتی تھی. پھر انڈیا کے اجتماع کے لیے وہ تشکیل کرواتے تھے, تو مجھے بہت دیر لگ جایا کرتی تھی. تو تکن تھی میرے پہ. آنے کے بعد اتنا ہجوم ملنے کے لیے, دلے والی سے, بکھر سے, پتہ نہیں کہاں کا حضرات حاجی ملنے کے لیے آئے, پھر ان کو وقت دینا پڑا, پھر اپنی ذات کے لیے. تو کچھ آرام میں مجھے مزہ نہیں آیا. تو کل سے مسلسل, پرسوں سے سفر ہے آپ حضرات کی خدمت میں. اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے, اللہ کے واسطے معاف کرنا. میں تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ تمہارے میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنا کر, نبی کا فرمان سنا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا. اگر یقین جانو آپ کو راضی کرنا ہوتا, اگر بندے کو راضی کرنا ہوتا, تو جنت بڑی مشکل سے ملتی. یقین جانو لاکھوں کے مجمع میں, بے شک لاکھوں کا مجمع حق بات کرنے پر ناراض ہو جائے اور آپ کی گفتگو سے اللہ راضی ہو جائے, تو رب اکبر کی قسم ہے, خوب جان لو یہ سودا سستا ہے. پوری برادری ناراض تھی, پورا کنبہ ناراض تھا, پورا خاندان ناراض تھا. اور میرے عزیزوں, سکا چچا کہہ رہا تھا, تب اللہ کا یا محمد لہذا جماعتنا, اے محمد معاذ اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے, تو نے ہمیں اس لیے یہاں کھڑا کیا. حق بات کہنے میں بیٹیوں کے رشتے, 2 بیٹیوں کے رشتوں کا انکار ہو گیا. ابو لہب کے بیٹوں سے رشتہ طے تھا, دونوں نے آ کے انکار کر دیا. بلکہ ایک نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تھوک دیا کہ تو بیٹی دے رہا ہے, محمد میں تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. میرے عزیزوں, نبی کی نگاہ مال پہ نہیں اٹھی, دنیا بنانے والے اور زمین آسمان کے مالک خدا کی طرف اٹھی. اور میں محمد تیرا ٹکڑا میں نے سن لیا, اس کی بھوک بھی سن لی, تیرا آنسو دیکھ لیا, اب پریشان نہ ہو, گستاخ رسول جانے یا خدا جانے. تمہارے ذمہ جتنی ذمہ داری, اپنی ذمہ داری اخلاص کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ پوری کرو, اور اپنا کام کر کے اللہ پر چھوڑ دو. باقی کام کا پورا کرنا, بنانا نہ بنانا اللہ کا ذمہ ہے. بندہ کہتا ہے نا میں حج کروں گا اور حج کر کے آؤں گا, اب وہ نیت کرتا ہے میں دعا کرو جی میں حج کروں, سارے کرتے نہیں, دعا کرو اللہ سانو بھی جانا نصیب کرے, دعا کرو اللہ بھی جانا نصیب کرے. بھئی پیسے خرچ کر, رقبہ بیچ, جا اللہ گھر دیکھ کے آ. پیسہ بھی خرچ نہ ہو, جد و جہد بھی نہ ہو, ماتھے پر پسینہ بھی نہ آئے. اگر میں تمہیں حج کے لیے ایک عمل وظیفہ بتا دوں, دعا دو گے؟ انشاءاللہ. 5 عمل بتاؤں گا سستے, ہر بندہ بغیر پیسے کے کر سکتا ہے. 5 عمل. ابھی میرے عزیزو ذی الحج کا مہینہ گزرا, محرم کی 10 تاریخ ہے.
ابھی حج کا مہینہ آنے میں 10 مہینے باقی ہیں. سب سے پہلے 5 اعمال میں سے نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کروں گا. انشاءاللہ. دوسرا 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دو، ناغہ نہیں کرنا. تیسرا اپنے گھر کے اندر ایک گلک لے آؤ، باکس لے آؤ، روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے 10 روپے، جس کی 1000 کی طاقت ہو، جس کی 100 کی طاقت ہو، روزانہ گلک میں پیسے جمع کرے کہ اللہ یہ پیسے میں حج کے سفر میں ختم کروں گا، خرچ کروں گا. چوتھا کالی کملی والے پہ لاتعداد کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دے. پانچواں رات کے اندھیرے میں تہجد میں اٹھ کر رو رو کے خدا کے سامنے رو کر دعائیں کرنے لگ جائے. رب اکبر کی قسم ہے تیرا وظیفہ آسمانوں پہ جائے گا، حج کا پیغام زمین پر واپس آ جائے گا. سبحان یہ اللہ. دیکھو سبحان اللہ. صبح سے لے کر شام تک کوئی حسین کو مکے سے مدینے لے کے گیا، کوئی مدینے سے میرے عزیزوں کوفہ لے کے گیا، کوئی شام کے بازار میں لے کے گیا، کوئی کربلا کے میدان میں لے کے گیا. ایمانداری سے بتاؤ حسین خاندان کے ساتھ گیا، کوئی اور بھی ساتھ چیز لے کے گیا تھا؟ وہ چیز وہ تحفہ کیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، قیامت کے دن آبنا کا لال تمہاری جھولی میں مال نہیں دیکھے گا، ان 2 چیزوں کا تحفہ کیا جائے گا. مال والا مال کے لیے سوال کرے گا، اولاد والا اولاد کے لیے سوال کرے گا. خبردار سوچ سمجھ کے میرے حوض کوثر پر آنا. جامع کوثر اس وقت تھماؤں گا جب تک میں تمہاری جھولی میں دیکھ نہ لوں جو تحفہ میں تمہیں حجۃ الوداع کے موقع پر دے کے آیا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، ایک میرا طریقہ. بتاؤ کہاں رکھ کے آئے؟ فاشتروا به ثمنا قلیلا. کتنے پیسوں میں سودا کیا تھا؟ حاجی جب یہاں سے جاتا ہے تو ایک بیگ گلے میں، سب کہتے ہیں اتنا بوجھ نہ ڈال، تھوڑا سامان لے کے جا. جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے بڑی گاڑی لے کے آنا، ڈگی بھری ہوئی ہے، سیٹیں بھری ہوئی ہے. جو حاجی کو لینے کی اس کی گودوں میں سامان بھرا پڑا ہے. 4 بیگ لے کے آیا. ہر ایک کی امید ہے، ہر ایک حضرت بری نگاہ سے دیکھ رہے کس وقت یہ بیگ کھولے گا. قسم دے کے کہہ رہا ہوں 8 دن کے بعد ہر ایک حاجی کا بیگ خالی ہو جاتا ہے. ان سارے میرے سمیت حاجیوں سے سوال ہے، کسی کے لیے خوشبو لے کے آیا، کھجور لے کے آیا، کسی کے لیے زمزم لے کے آیا، کسی کے لیے عطر لے کے آیا، کسی کے لیے ٹوپی لے کے آیا، بچوں کے کھلونے لے کے آیا، کسی کے لیے پور کے پرس چادر لے کے آیا. حاجی صاحب بتاؤ 40 دن مکے مدینے میں ڈر ڈار کر اپنے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ ہر نے کہا میرے لیے لایا، میرے لیے لایا. اس نے کچھ اپنے واسطے بھی کچھ لایا نا، خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ واپس آ گیا. یہ سوال آخری بیان میں مدینہ شریف میں 6 جولائی کو صبح ہماری فلائٹ تھی میرے سے ٹنڈوالا یار کے حیدرآباد کے علماء نے کیا جو اپنا میرے عزیزوں گروپ لے کے آئے تھے. اور رات 11 بجے فرمایا حضرت عرض کی حضرت جی، میں نے کہا فرمایا جی، میں نے کہا جی حضرت جی بیان آخری کر دیں اور حاجیوں کو حج بچانے کا مقصد بتلائیں کہ ہمارا حج کیسے محفوظ رہے گا. یہ بات میں نے اس وقت ان سے کی. میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کس کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے سامان زیادہ پتہ نہیں جائے گا، یہ ایئرپورٹ پہ واپس کر دیا جائے گا. میں نے کہا 5 نمازیں مسجد میں ہم یہ پڑھتے ہو، پھر 5 نمازوں میں 24 گھنٹے میں 2-3 مرتبہ تو حاضری دیتے ہو گے، بتاؤ تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہر نے یوں دیکھا جس طرح آپ دیکھو. میں نے کہا جاؤ صبح فجر کی اذان میں تہجد میں چلے جانا، نماز کے بعد چلے جانا، خواجہ شریف پر سلام کر کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ جانا اور کہنا کملی والے لوگوں کے لیے مال لے کے جا رہا ہوں، مجھے آمنہ کا لال چاہیے. سبحان اللہ. مجھے اپنی سیرت کا حصہ دے دو، اپنے چہرے کی نسبت دے دو، اپنی زبان کے کلمات کی نسبت دے دو، اپنے سینے کی نسبت دے دو. رب اکبر کی قسم ہے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایک مرد قلندر دھرتی پہ آیا تھا، بہت جلدی چلا گیا، جنہیں دنیا عجیب عبدالوہاب کے نام سے یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. نام سنا آپ نے؟ جی جی. سارا دن اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سنانے والا رات کو یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے رویا کرتا تھا، یا اللہ اولاد کوئی نہیں، میں نے تیرے سے نہیں مانگی، مالک کائنات تو نے دینی تیرا شکر ہے، مکان دکان کوئی نہیں، لیکن اللہ 2 چیزیں مجھے دے دے. ایک چیز اللہ نبی والا مجھے غم دے دے، نبی والی فکر عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو حج کرنے کے لیے جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں جا کے نسبت مانگو، مجھے داڑھی کی نسبت دے دو، مجھے دین پھیلانے کی نسبت دے دو، مجھے اپنی مبارک زندگی کی نسبت دے دیجئے. اللہ یہ وہاں جا کے